اما بعد، بھائی یہ لکھنا نہیں، ہر آدمی کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے۔ بطور استاد کے میرا تجربہ یہ ہے کہ طالب علم جب لکھے تو دھیان سمجھنے میں نہیں رہتا، اور سمجھے تو نہیں آتا، تو دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ تو علم کا بوجھ دماغ پر ڈالو، کاغذوں پر نہیں۔ ایک بار ہمارے بعض اساتذہ کہا کرتے تھے کہ علم در کلہ و زر در پلہ، علم وہ جو زبان پر ہو، ایسا وہ جیب میں، اس کے بعد دوسرے کا اعتبار نہیں کرنا۔ کاغذ پر جو لکھی وقت پر آپ کا ساتھ نہ دے، وقت پر کاغذ نہ ملے تو پھر انسان کیا کرے؟ تو جتنا بھی ہو سکے دماغ پر بوجھ ڈالا جائے، ایک بات۔ نمبر 2، جو چیزیں لکھنے کی ہیں یا دکھانے کی وہ خود پتہ ہوتا ہے، تو میں بعد میں دکھا بھی دیا کرتا ہوں کہ یہ چیز لکھنے کے لائق ہے، اس کو لکھو۔ اس کو کہتے ہیں کہ تکرار کرنا۔ بعد میں تو پھر وہ لکھنے کی روز بھی آ جائے گی کہ 2 دفعہ سنیں، 1 دفعہ سمجھیں، پھر 1 دفعہ پھر 30 دفعہ پھر وہ لکھیں بے شک، اور اگر جو پہلے لکھیں تو پھر بات نہیں کرنا۔ اس وقت آپ حضرات جو علماء ہیں، مجھے چونکہ ہر ایک کا تعارف نہیں، ان میں سے خطیب کتنے ہیں جنہیں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے؟ کہیں جس کو کہیں جمعہ پڑھانا ہو اس کو میں ذرا اور انداز میں بات کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تبلیغ ہے، ہم جب کوئی بات آگے کریں، دوسرے تک پہنچائیں، تو ایک انداز ہوتا ہے نا۔ تو آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جنہیں کہیں جمعے کا خطبہ پابندی دینا ہوتا ہے؟ اگر اندازہ ہو جائے گا بات کرتے ہوئے، 4-5 جی ہیں۔ تو ہر جماعت میں ایک ہوتی ہے تعلیم تو آپ ماشاءاللہ پا چکے، جب فارغ ہوگا آپ نے کتابیں پڑھ لی، تعلیم تو آپ نے پوری کر لی۔ تو ایک ہوتی ہے تربیت کی، اس تعلیم کو استعمال کس طرح کرنا، یہ ایک ڈھنگ ہے، ڈھب ہے۔ ایک ہمارے بعض اساتذہ کہا کرتے تھے کہ ایک من علم ہونا، اس کو 40 من عقل چاہیے کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ علم صرف لفظوں کے جاننے کا نام نہیں، علم جو ہے وہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو استعمال کرنا آ جائے تو سمجھو پہ کامیاب ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک من 40 من عقل چاہیے اس کے لیے، بات وہی ہوتی ہے۔ اب ہم اس وقت برطانیہ میں ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ تقریباً ہر شہر میں ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہمارے ہی مسجدوں میں اور درسوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ غیر مقلدین کے زیر اثر جا رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ کہ وہ ان کے زیر اثر کیوں جا رہے ہیں، یہ سوچ بچار کا ہے، یہ لکھنے کا نہیں۔ پیچھے مڑ کر نہ کوئی دیکھے، آگے دیکھیں۔ دیکھیے بھائی میری تو جو ہے کہ یہ مسئلہ کہ غیر مقلد جو ہیں وہ چھا کیوں رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان طلبہ خاص طور پر جو اسکولوں والے ہیں وہ ان سے اثر لے کر اپنی بات کیوں رہے ہیں اور وہ غالب کیوں آ رہے ہیں، یہ مسئلہ سوچنے کا۔ اور آپ اپنے دماغ سے سوچیں گے، میں اپنے دماغ سے سوچتا ہوں، آپ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، ہر کسی کی سوچ اپنی اپنی۔ تو ہم بھائیوں کی طرح آپس میں بیٹھے ہیں، تو اس میں کوئی بڑے چھوٹے کا فرق نہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ تو جو بھی سوچ میں آئے اپنی بات آپ کہیں، تاکہ میں اس کے مطابق ازالے کی کوئی تصویر بتا سکوں۔ میرا تجربہ الحمدللہ بہت ہے، تو میں تجربے کے ساتھ تو آپ کو تو نہیں بتاؤں گا کہ مجھے پتا ہو کہ مرض یہ ہے۔ آپ کے خیال میں غیر مقلد ہیں وہ یہاں کیوں چھا رہے ہیں؟
حضرت ایک بات وہ اس میں اپنی ایک رائے اپنا خیال بھائی کر لیں، پھر میں بھی اپنی رائے یہ بتاؤں گا. تو ہمارا اس وقت موضوع صرف غیر مقلدیت اور جو اشاعت اور افشا ہے. آپ کا کہنا؟ حضرت ایک چیز وہ سامنے جو عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ جوانوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ یہ جو ائمہ حضرات جو ہیں ان کی طرف نہ دیکھو بلکہ قرآن و سنت. اور جو عام اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کالج وغیرہ کے اندر تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں قرآن و سنت کی ہم دعوت دیتے ہیں اور قرآن و سنت پر ہی عمل کرتے ہیں، حالانکہ عمل ان سے زیادہ قرآن و سنت کے اوپر، لیکن ان کا یہ قسم کا شعار بن گیا ہے. بس ایک بات آپ نے کہی ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ان کا ایک طریقہ بن گیا کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں. تو اس کا کاؤنٹر پرپوزل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ بھی یہ کہنا شروع کر دیں. آپ اپنی وہ باتیں جو پہلے جس طریقے پر کہتے ہیں اس طریقے پر نہ کہیں، آپ بھی قرآن و سنت کا لفظ زیادہ زیادہ. یہ میری بات پر ذرا غور فرمایا کہ وہ قرآن و سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس لفظ میں بڑی اٹریکشن ہے، اس لفظ میں بڑی جاذبیت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام اور سنت یہ بڑے اونچے الفاظ ہیں. تو ان کے ساتھ اگر وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال کم ہوتا ہے، ان کے ہاں استعمال زیادہ ہے. تو ایک تجویز تو یہ کہ جتنے بھی خطیب ہیں جمعہ پڑھانے والے یا جتنے بھی مدرس ہیں وہ اپنی ٹون پوری بدلیں، جیسے حالات ہوں ویسا کرنے چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ ڈو یو روم ایز اے رومن ڈو. جب تم روم میں داخل ہو جاؤ تو وہاں اس طرح کام کرو جیسا رومی کرتے ہیں. آپ ایک ایسے ماحول میں آ گئے ہیں کہ جس میں وہ لوگ چھائے جا رہے ہیں. تو اب ان کا سدے صرف مسائل سے نہیں کرنا کہ میں آپ کو بتا کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب میں لکھا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہے. تو اس طرح ان کے ساتھ آدھا برا ہونا نہیں. یہ منزل آتی ہے لیکن آخر میں پہلے آپ وہی کہ جو انداز وہ اختیار کرتے ہیں تم بھی ویسا کرو. یہ میری بات ذہن میں آ گئی نا؟ اس سے سب کو اتفاق ہے، جن کو اختلاف تو نہیں. اب میں ذرا تھوڑی سی بات اس میں آگے آپ سے عرض کرتا ہوں. تو میرے اپنے تجربے کے مطابق جو لوگ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں یا ہم ان کو غیر مقلد کہتے ہیں، سلفی نہیں، کوئی سلفی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ لفظ قرآن اور سنت کا استعمال نہیں کرتے. انہوں نے جو کچھ کہا ہے میں نے اس کا تو جواب یہ دے دیا کہ ہمیں بھی یہ لفظ کرنا چاہیے. اب میں بازار کھولتا ہوں. میرے اپنے تجربے میں ہے کہ وہ قرآن اور سنت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن اور حدیث کا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے اہل حدیث. تو اہل حدیث جو فرقہ ہے اور جو جماعت بندی ہے، تو جماعت بندی اہل سنت کے نام کی نہیں، جماعت بندی ہے اہل حدیث کے نام کی. تو گھیر کر ذہنوں کو اس طرح لاتے ہیں کہ حدیث کے قریب کر دیں، اس ٹائٹل کے قریب کر دیں. اور پھر جب حدیث کا ظہور ہو جائے اور حدیث کا غلبہ ہو جائے تو اہل حدیث بننا پھر بالکل آسان ہے، آگے کوئی بات نہیں رہ جاتی. تو آپ جس کہتے ہیں ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ، برائی جہاں سے پھوٹتی ہے نا اس کو پکڑنا یہ ہوتا ہے ہنر. تو میں آپ سے یہ آپ کو اس سے توجہ دلاؤں گا کہ حدیث آپ حضرات نے پڑھی ہے، لیکن آپ کو ایک نئی بات میں کہنے لگا ہوں. ممکن ہے بات کو ذہن پر یہ ایک نئی بات معلوم ہو، لیکن جب اس میں جتنا غور کریں گے اخیر میں آپ میرے ساتھ متفق ہو جائیں گے. میں کی عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر یہ نہیں کہا کہ میری حدیث پر عمل کرو. اس سوال کو ذہن میں رکھ کے ہم نے حدیث کی کتابیں ساری کھنگال دی. ایک روایت ایسی ملے کہ حضور نے کہا ہو کہ میری حدیث پر عمل کرو، یہ نہیں ملی. اس لیے جو شخص یہ کہے کہ حدیث پر عمل کرو، ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ بات یہ شریعت کے مطابق کہہ رہا ہے یا نہیں. اگر شریعت کے مطابق نہیں کہہ رہا تو جڑ سے پکڑو.
قرآن میں کہیں کوئی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے اس نبی کی حدیث پر عمل کرو؟ جب اور الفاظ ہیں تو ہم ان الفاظ کو اختیار کرنے میں کیوں جھجک محسوس کریں؟ قرآن پاک میں اگر کیا کہ ایک رسول کی اطاعت کرو، اطاعت سر آنکھوں پر، اتباع کرو، اتباع سر آنکھوں پر، حدیث نبی کی اس پر تم عمل کرو، یہ کہیں نہیں ہے۔ تو کیا ہم قرآن کے اطلاقات اور جو عام رواج اس وقت کا تھا، کیا اس کے مطابق بطور مسلمان کے اپنا کام نہیں کر سکتے؟ انہوں نے ایک لفظ اس طرح استعمال کیا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو عنوان اہل حدیث کے قریب کر دیں۔ ہمیں پتا ہے کہ خطرے کا مقام یہی ہے، ہم اس کو پہلے جڑ سے کاٹتے ہیں کہ سرے سے حدیث پر عمل کرنا اس کی ترغیب ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ سنت میں۔ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس میں حضور نے کہا کہ میری حدیث پر عمل کرو۔ اب میں اہل علم حضرات کو اس طرح متوجہ کرتا ہوں کہ حدیث کیا ہے؟ ایک خبر ہے۔ تو اگر یہ خبر دے کہ حضور نے ایسا کیا، تو کیا سننے والے پر وہ خبر حجت ملزمہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ حجت کا معنی یہ کہ اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہو۔ تو خبر حجت ملزمہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی خبر دے پیغمبر کے نام کی یا صحابہ کے نام کی، اور خبر کیا ہے؟ جو صدق اور کذب دونوں کا اہتمام رکھے۔ لیکن اگر شکا راویوں سے ہو، پختہ راویوں سے ہو، اور خبر صحیح ہو، کیا وہ خبر سنتے ہی حجت ملزمہ ہو جائے گی کہ دوسرا اس پر عمل کرے؟ جواب نہیں، وہ حجت ملزمہ نہیں ہوگی۔ مثلا بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، کہاں ہے یہ بعد میں بات دیکھیں کہ بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائمن، کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ حدیث تو ہے، حجت ملزمہ نہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھ دی، اس کے راوی ثقہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن اب آپ سب پر یہ واجب ہو گیا کہ جا کر کھڑے ایک دفعہ سب کھڑے ہو کر پیشاب کریں۔ اور آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے اب تک کھڑے نہیں کیا ہوگا، کئی ہوں گے نا۔ تو اب حدیث صحیح ہے، راوی اس کے ثقہ ہے، حوالے میں کوئی تردد نہیں، تو آپ پر وہ حجت ملزمہ نہیں۔ جس نے یہ حدیث پڑھی کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کے لیے قطعاً ضروری نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے کہ جب موقع ملے کہ جی حدیث پر عمل کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس میں کہ حضور نے کہا ہو کہ میری حدیث پر عمل کرو۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز مروی ہو حدیث کی شکل میں آئے، اس کی عزت کرو، احترام کرو۔ فرماتا ہے کہ میں تمہیں نہ پاؤں متکئن علی اریکتہ ہی، کہ کوئی شخص بیٹھا ہو مسئلہ لگا کر اور حدثوا بحدیث، میری حدیث اس کے سامنے بیان کیا جائے اور وہ یہ کہے کہ نہیں کتاب اللہ کتاب اللہ۔ تو اس کا حاصل یہ کہ جب حدیث کوئی بیان کی جائے تو اس کی تکریم کرو، اس کی عزت کرو، عمل نہیں کرو۔ عزت اسی لیے کرو کہ وہ اس عمل کی نسبت نبی کی طرف ہو چکی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس پر عمل کرنا اب حرام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث سے ثابت ہے کہ شراب پی جاتی تھی اور آپ کو پتا تھا۔ اب اگر کوئی شخص یہ حدیث بیان کرے کہ حضور کے زمانے میں شراب بھی پی جاتی رہی فلاں سن تک یا فلاں وقت تک، اب راوی اس کے سارے ثقہ ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ حدیث ہے، واقعہ ہے، راوی سارے ثقہ ہیں۔ کیوں؟ یہ اس دور کی ہے کہ جس دور میں اس کی اجازت تھی، بعد میں ایسی روایات آئیں، ایسے حالات آئے کہ وہ حرام ہوئی۔
اب حدیث تو ہے پر اس پر عمل حرام ہے، راوی اس کے سارے ثقہ ہیں لیکن اس پر عمل حرام ہے. تو اب ہم کس طرح کہیں کہ حدیث سند صحیح سے اگر بیان کی تو وہ حجت ملزمہ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اگر حجت ملزمہ ہو تو پھر وہ حدیثیں آئیں گی کہ نماز میں مسلمان کلام بھی کر لیتے تھے اور کلام نماز کو توڑتی نہ تھی، آپس میں باتیں کر لیتے تھے. اور ایسی احادیث آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر کتابیں ہیں تو ان کی نشاندہی ہونی چاہیے تاکہ پوچھے تو آپ کہہ سکیں کہ کلام نماز میں کرنا، آپس میں بات چیت کرنا نماز کو توڑتا نہیں تھا. حدیث ہے، سند صحیح کے ساتھ ہے، راوی سارے ثقہ ہیں، اس پر عمل حرام ہے. تو یہ لوگوں میں یہ بات اپنی پھیلائیں کہ حدیث پر عمل کرنا جو ہے یہ حدیث حجت ملزمہ نہیں ہے. تو یہ لوگوں تک یہ بات کون پہنچائے گا؟ آپ ہی تو پہنچائیں گے. اگر آپ اس میں شرم محسوس کریں کہ لوگ کیا کہیں گے تو ایک دفعہ نہ صحیح، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ ڈٹ کر بات کریں. اور کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ایک حدیث ایسی نہیں کہ جس میں یہ ہو کہ حدیث پر عمل کرو. حدیث ایک خبر ہے، اور خبر تصدیق کے لیے ہوتی ہے یا تکذیب کے لیے. اگر غلط ہو تکذیب کے لیے، صحیح ہو تصدیق کے لیے، تو اس کی تصدیق بے شک کر دو پر عمل نہ کرو اور عزت کام کرو، کیونکہ اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دور سے تو ہے. اس لیے عزت حدیثی کرنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب و احترام ہر مسلمان کے دل میں ہے اس کی روح سے ضروری ہے. اور اس کے لیے ایک مجلس سے نہیں، میں تو آپ کے کہنے پر بتقاضا ہے تعلق اور محبت میں حاضر ہو گیا. یہ جو اس پر عمل نہیں، اس کے لیے کم از کم آپ کو 1 سال محنت کرنی پڑے گی. 1 سال میں خطبے کتنے ہوتے ہیں؟ 50 کے قریب. کتنے خطبے کو ہے کہ 50 دفعہ اس بات کو آپ نے ابتدا میں پہلے سال دہرانا ہے. اور دہرانے کا معنی یہ نہیں کہ یہی پوری تقریر کریں، نہ، ایک بات ہمیشہ کہہ دیا کریں. ایک بات خواہ اس کے لیے آدھا منٹ لگے لیکن معلوم و مشق ہو رہی ہے تو مشق کر رہے ہو، یہ بڑا ضروری ہے. اور آگے بات کو ہم لے جائیں گے خود. جو دوسرے کے ذہن میں باتیں آنی ہیں، جو انہوں نے سوال کرنا ہے ان کو سوال نہ کرنے دو. کیوں؟ آپ نے خود قوم کی رہنمائی کرنی ہے. جب قوم کی رہنمائی کرنی ہے تو جو انہوں نے سوال کرنے ہیں وہ خود آپ ہی دفعہ دخل مقدر کے طور پر ان کی بات جو ہے وہ آگے چلائیں. میں پھر اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا عام نوجوانوں کو کہ حدیث پر عمل نہ کرو، تو پھر وہ ایک سوال کیا کرتے ہیں جس کو میں جواب دوں گا کہ پھر آخر عمل کس پر کریں؟ حدیث پر عمل نہیں کرنا تو نہ صحیح، لیکن آخر عمل کس پر؟ آپ فوراً کہیں کہ سنت پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی ترغیب دی سنت پر عمل کرنے کی دی ہے. مثلا علیکم بسنتی اور سنت الخلفاء الراشدین، تو آپ نے سنت کی. من آیا سنتی بعد ما قد امیدت ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قوم کو روشنی دکھائی کہے گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا، آپ نے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو بماذا تقضی یا معاذ، اے معاذ تو کس طرح فیصلہ کرے گا؟ اسے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ. تو حضور نے پھر کیا سوال کیا؟ علم تجد فی کتاب اللہ. اسے کہا علم اجد فی کتاب اللہ فب سنت رسول اللہ. تو قرآن کے بعد دوسرا لفظ کیا آیا؟ سنت کا. علم اجد فی کتاب اللہ فب سنت رسول اللہ. اب یہ بات کہ میں نے چند احادیث آپ کے سامنے پڑھ دی کہ جن میں لفظ سنت ہے. قرآن کے بعد، کتاب اللہ کے بعد
ہمارے لیے سند کس میں ہے؟ حدیث میں یا سنت میں؟ سنت میں. اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ جو دلائل جو میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، آپ یہ سنت کے لیے جو احادیث ہیں آپ کو تمسک بھی سننا، باب ما جاء فی سننا، یہ جو ابواب ملیں گے اس میں سنت کے لفظ کو آپ مستحضر رکھیں. اور آپ کے پاس اگر کوئی حدیث ہے، حدیث کتاب اگر ہے تو نشانی لگی ہو کہ جس میں یہ سنت 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 کے الفاظ. تو حجت ملزمہ قرآن کے بعد کیا ہے؟ سنت. آگے لوگ سوال کریں گے کہ جی حدیث تو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے تو سنت کہاں سے لیں؟ سوال کا جواب بھی آپ کے ذمہ آئے گا کہ حدیث تو ملتی ہے حدیث کتابوں میں، تو سنت کہاں سے ملتی ہے؟ جواب، سنت ملتی ہے حدیث کتابوں سے، اور حدیث جو ہے وہ کتابوں سے نہیں ملتی، وہ راویوں سے ملتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جتنی بھی حدیثیں تھیں وہ رواة سے تھیں، حدثنی فلان 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 فلان. اب ہمارے پاس جو ہے نا جو کتابیں ہیں یہ حدیثیں نہیں، یہ ذخائر حدیث ہیں. یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم یہ جو کتابیں ہیں یہ حدیثیں ہیں یا ذخائر حدیث ہیں. حدیث اسی وقت تک تھی جب تک یہ راویوں کے پاس تھی، اور یہ چلتی تھی اسی طرح. اب جب یہ کتابوں میں آ گئی ذخائر میں، تو اب ان میں سنت کی تلاش ہم کرتے ہیں. تو سنت کو معلوم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ جواب، حدیث کی کتابوں سے. سنت کو معلوم کیا جاتا ہے حدیث کی کتابوں سے. اور جو حدیث کی کتابیں ہیں جب وہ بیان کرتی ہے روایت کو تو وہ روایت ہے. سنت آپ نے ڈھونڈنی ہے اس میں. اگر آپ لوگوں کو یہ عادت ڈالیں، اپنے طالب علموں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو، کہ بھائی حدیث کتابیں ہمارے پاس کھلی ہیں، آؤ سنت کی تلاش کریں، تو سنت کی تلاش آپ نے کرنی ہے. اگر تو کسی کو سکھانا ہے، تربیت دینی ہے، تو پھر سنت کی تلاش کرو، شروع کرو. ویسے تو آپ کہیں کسی بھی روایت سے شروع کر سکتے سنت، لیکن میں مشورہ دیتا ہوں کہ سنت شروع کریں رفع الیدین کی روایت سے. یہ رفع الیدین عند رکوع، رفع الیدین میں کلام نہیں، کلام ہم اس پر کر رہے ہیں کہ جو رفع الیدین رکوع کے وقت کیا جاتا ہے. اسے جب بھی رفع الیدین پر کوئی اختلاف نہ کرو تو عند رکوع فوراً کریں. آگے وہ عند رفع من ہو، وہ آ جائے گا یا نہ بھی آئے تو عند رکوع کافی ہے. خیال کیا. اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے سنت کو دریافت کرنا ہے حدیث کتاب. اب ہم تلاش کرنے نکلے. اب یہ مسئلہ جو ہے کہ سنت کو ہم نے حدیث سے تلاش کرنا ہے، اس میں جو آپ کی کوشش ہے، کوشش کو عربی میں کہتے ہیں اجتہاد. اور میں اپنی اصطلاح میں کیا کرتا ہوں استقراء، کہ جتنی بھی اس موضوع کی روایتیں آپ کے سامنے ہوں اندازاً ہم آنکھ بند کر سوچتے ہیں ہمارا علم اس موضوع میں کہاں کہاں دوڑتا ہے، کہاں کہاں پرواز کرتا ہے. تو ساری روایتوں کو ذہن میں رکھ کر پھر ہم سوچتے ہیں کہ سنت کیا ہے تو معلوم ہو. تو سنت ڈھونڈنی پڑی ہے، سنت لکھی ہوئی نہیں ملی. جو کوئی لکھا ہوا تھا وہ کیا تھی؟ حدیثیں. اور سنت اس میں ڈھونڈنی پڑی. اس میں ایک سوال کا جواب بھی آ گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دورہ حدیث پڑھانے والے اتنا وقت جو لگے رہتے ہیں ایک حدیث پر، یہ کاہے کے لیے؟ جواب، حدیث سنت کو دریافت کرنے کے لیے. ہمارے یہاں دورہ حدیث پر جو محنت ہوتی ہے وہ کیا کس لیے ہوتی ہے؟ حدیث سے ہم سنت کو دریافت کریں. اور جو اہل حدیث ہیں وہ براہ راست پڑھیں گے، کہیں گے بس کافی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان کا حق ہے کہ وہ اہل حدیث کہلائیں. اور جنہوں نے سنت دریافت کرنی ہے
ان کا حق ہے کہ وہ اہل سنت کہلائیں. تو آپ نے لوگوں کو اہل سنت ٹائٹل کے قریب لانا ہے، سنت کی یاد دلا کر. ابتدا میں ہمارا نام، شروع میں ہی ہمارا نام اہل سنت ہے، بمقابلہ شیعہ کے، مقابلہ خوارج کے، معتزلہ کے، مرجئہ کے، قدریہ کے، جہمیہ کے، جتنے بھی یہ لوگ ہوئے ان میں ہمارا نام اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اہل سنت. یہاں تک تو آپ بات سمجھ گئے الحمدللہ. اب ایک سوال ہے کہ آپ نے جو کہا ہے، آپ نے جو کہا کہ ابتدائی نام ہمارا کیا تھا؟ اہل سنت. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ تاریخی مبحث ہے، میں اس پر لکھا سکتا ہوں، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ باتیں لکھوانے کی میں لکھوا بھی ہوگا، تو ہم اس پر اس وقت آئیں گے جب یہ بات کرنی ہو. اس وقت توجہ دلائی کہ ہمارا یعنی ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ابتدا سے کہ ہمارا نام چلا آ رہا ہے. یہ جتنی باتیں میں نے کی اس میں کوئی پیچیدہ بات تو نہیں ہے، بالکل سیدھی ساری باتیں. اب میں بیان کرنے لگا ہوں ایک مضمون چھوٹا سا صحیح مسلم سے، کہ صحیح مسلم میں حدیث کو بیان کرنے کا یہ سلسلہ بیان کیا گیا ہے کہ اب پہلے دور میں جب صحابہ روایات حدیث لے کر آگے بڑھے ہیں اور دنیا میں علم حدیث پھیلا ہے، تو اس وقت لکھتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہ نبی کی حدیث جو تھی وہ بیان عام ہوتی تھی اور سند لوگ نہیں پوچھتے تھے. لم یکونوا یسألون، اساتذہ اور محدثین جب روایت کرتے تھے تو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ سند لاؤ. لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنۃ، اور جب یہ طرح طرح کے فتنے پیدا ہونے شروع ہوئے، فرقے پیدا شروع ہوئے، جبریہ قدریہ وغیرہ، قالوا، تو پھر علماء نے کہا، جب لوگوں نے جب یہ فتنے پیدا ہونے شروع ہوئے پھر لوگوں نے کہا سموا لنا رجالکم، حدیثیں روایت کرتے ہو تم اس پر سند لاؤ، سموا لنا رجالکم. یہ آپ کو صحیح مسلم کے شروع میں یہ روایت ملے گی ابن سیرین کی بحث جہاں، کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنۃ قالوا سموا لنا رجالکم، اور پھر آگے فیؤخذ حدیث اہل سنہ، تو جو اہل سنت ہیں ان کی روایت لی جائے گی اور جو اہل بدعت ہیں ان کی روایت رد کر دی جائے گی. یہ کب کی بات ہے؟ پہلے دور کی، کہ روایت میں پہلا دور کیا تھا کہ جب اسناد نہیں پوچھے جاتے تھے، پھر جب وقت آیا کہ اسناد پوچھے جائیں تو یہ دوسرا عہد ہے یا پہلا؟ یہ دوسرا. اور پہلا ہے جو ہے نا جب پوچھے نہیں جاتے تھے. میں نے ہر علمی حلقے کے لوگ اپنی اصطلاحات کچھ رکھتے ہیں اپنے طلبہ کے لیے، تو میری اصطلاح اس میں اپنی ہے، استقراء کے ساتھ میں نے وہ نام رکھے ہیں، جب کوئی سمجھے تو سمجھا بھی دیتے ہیں. لیکن میں نے نام رکھا ہے پہلے دور کا نام دور اعتماد، دور اعتماد، اور دوسرا دور ہے دور اسناد. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دور اعتماد پہلے ہے یا دور اسناد؟ دور اعتماد. اور دور اسناد یعنی اسناد کی ضرورت کب پڑی؟ اسناد پختہ ہو یہ کب ضرورت پڑی؟ جب یہ فتنے پھیل چکے تھے. لیکن جب تک فتنے نہیں پھیلے تھے علم اعتماد سے چلتا تھا. صحابہ اور تابعین اور بڑے بڑے عالم اس دور کے امام جب کوئی روایت کرتے تھے لوگ کہتے عالم ہے، بس ٹھیک ہے، عالموں کے علم پر اعتماد کیا جاتا تھا. آپ بھی میں اگر ایسی فضا پیدا کریں کہ آپ پر اعتماد ہو تو وہ پہلے دور سے تو مسو کرنا ہوگا. تو پہلے دور کا کیا نام ہوا؟ دور اعتماد. اور دوسرے کا نام دور اسناد. یہ چونکہ وزن مل جاتا ہے نا اعتماد اور اسناد تو ذرا یاد اچھا رہ جاتا ہے، اسے میں نے اس کو اس طرح بنایا کہ پہلے کا دور اعتماد، پھر آیا دور اسناد. اب دور اسناد جب آیا تو کہا سموا لنا رجالکم،
اس پر وہ لکھتا ہے فَيُؤْخَذُ حدیث اہل سنہ. تو معلوم ہوا دوسرے دور میں معروف تھا کہ اہل سنت کے راوی کون کون تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ دور اول میں ہم لوگ اہل سنت کا ٹائٹل پا چکے تھے. اگر دور اول میں ہمارا ٹائٹل اہل سنت کا نہ ہوتا تو دور میں نشاندہی نہ ہوتی کہ ان کی لے لی جائے اور ان کی نہ لے لی جائے. تو اہل سنت کا لفظ پرانا ہے یا نیا؟ پرانا. حوالہ صحیح مسلم کا. صحت و سباق کیا ہے؟ دور اسناد. دور اعتماد پہلے، دور اسناد بعد. اب یہاں ضمنی طور پر ایک بات کہہ دوں دفعہ دفعہ مقدر کے طور پر کہ ہمارے امام چار ہیں مذاہب اربع: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد. ان میں دو دور اعتماد کے پہلے ابو حنیفہ اور امام مالک یہ اس دور کے ہیں جب اعتماد چلتا تھا، اور پیچھے دو جو ہے امام شافعی اور احمد یہ دور اسناد کے. اس میں ایک سوال کا جواب بھی آیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت ہے حدیث میں، امام فن، امام وقت. ان کی کتاب نکالے موطا تو کئی روایتیں جو ہیں وہ متصل نہیں، راوی صحیح ہیں لیکن انقطاع ہے، متصل نہیں. موطا امام مالک کی روایات اس طرح متصل نہیں جس طرح بخاری اور مسلم کی ہیں. تو طالب علم ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں متصل نہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ دور اعتماد کی ہیں. اس وقت علماء کے نام پر فتویٰ چلتا تھا. علماء کے نام پر ہر آدمی پڑتال روایتوں میں نہیں کرتا تھا. روایتوں میں حدیث کا فن ابھی نکھرا نہیں تھا، تو اس وقت اعتماد پر کام چلتا تھا. آج بھی ہمارے اس ملک میں اگر کوئی مسئلہ سے لباس نکلے تو آپ کسی بڑے عالم کا نام لے کے کہتے ہیں اس نے یہ کہا، تو اب لوگ کہتے اچھا کہا، عمل کر دیتے ہیں. آج بھی علماء کا نام چلتا ہے، علماء کا اعتماد چلتا ہے، علماء کا فتویٰ چلتا ہے. آج بھی ہر شخص جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ وہ راویوں کی پڑتال وغیرہ کر سکے. نہ، عالموں کا علم ہے جس پر فتوے چلتے ہیں. آپ اب اس عمر پر جہاں پہنچے ہیں تو آپ جس ماحول سے گزر کر آئے ہیں، عالموں کے علم پر اعتماد کی بات آگے چلی ہے، یہ ہر بات میں تحقیق ہوئی ہے. تو دور اسناد بعد میں ہے، دور اعتماد. وہ وکیل ہوتے ہیں وہ اپنے کیس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا. یہ دور اسناد کے لیے سب سے بڑے وکیل اس امت میں جو گزرے وہ حضرت امام شافعی ہیں. آپ نے ایک کتاب لکھی ہے الحدیث، وہ رسالہ ان کی کتاب الام کے آخر میں ہے. اس میں وہ اس طرح سے عدالت میں وکیل بولتا ہے نا، اس میں اتنا انہوں نے اسناد پر زور دیا. اسناد اسناد اسناد، ہمیں اسناد چاہیے. یعنی انہوں نے اپنا پورا زور لگا کر ہر بات کی تردید کی. اور کہا جا سکتا ہے، یعنی میں اندازے سے کہتا ہوں کہ اگر مجددین کی فہرست تیار کی جائے کہ مجدد ہر دور میں اہل کمال ہوئے تو دور اسناد کا مجدد جو ہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے گا اس پر. تو وہ اس کے مجدد ہے. میں نے کہا کہ جو یہ دور کے مجدد ہیں ذرا ان کی پوری جو ہے نا علمی تاریخ اس کا بھی ہم مطالعہ کریں کہ وہ اس پر قائم رہے یا چھوڑ گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تراویح میں رکعات کتنی ہیں، تراویح کی رکعات کتنی ہیں، کن سے پوچھا گیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے. اب بات یہ ہے، آپ سمجھانے کی بات کہتا ہوں کہ 20 رکعت تراویح کے لیے کوئی بھی سندے صحیح موجود نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جو
تراویح کی نماز پڑھائی تو اس کا عدد معین نہیں، 5 آپ کے پاس ہیں بڑے اونچے درجے کی، حافظ ابن عسقلانی کی، حافظ ابن تیمیہ کی، قاضی شوکانی کی، اس قسم کی ہمارے پاس شہادات پختہ ہے کہ لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدد معین فی التراویح، تراویح کے بارے میں کوئی ایک عدد حضور سے منقول نہیں۔ اب وہ تو آپ نے پڑھائی 3 رکعت، تو ایسا سندے صحیح سے ہاں سندے غیر صحیح سے امام محمد بن نصر مرمزی نے قیام اللیل میں روایت کی ہے، اس میں 2 راوی ضعیف ہیں، اس میں حضور کی کتنی رکعت تھی۔ تو جب ہم کہتے ہیں یا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدد معین فی التراویح، تو اس کا معنی ہے کہ سندے صحیح سے ضعیف غیر ہیں، سندے صحیح سے کوئی بھی عدد معین نہیں۔ اب ہم نے کہا کہ چلو جی امام شافعی سے پوچھے، فقہ شافعی میں تراویح کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت۔ فقہ شافعی میں تراویح کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت۔ اور امام شافعی ہیں جو اسناد کر رہے ہیں۔ اب یہ مسئلہ انہوں نے کہاں سے لے لیا؟ 20 رکعت تراویح کا ہم نے جہاں سے لیا وہ تو ہم جانتے ہیں اپنی جگہ، لیکن ہم کہتے ہیں حضرت نے یہ مسئلہ کہاں سے لے لیا کہ 20 رکعت تراویح ہے؟ انہوں نے خود فرمایا اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ کہ وجدت اہل مکہ یصلون 20 رکعت، میں نے اہل مکہ کو 20 ہی پڑھتے پایا۔ یہ کس نے کہا؟ وہی جو سند کرتے تھے، وہی جو سند کہتے تھے۔ اب انہوں نے جو وجدت اہل مکہ تھا تو انہوں نے اہل مکہ کے عمل کو، ان کے تعامل کو حجت اور اعتماد کے لائق سمجھا تو کہا کہ میں نے ان سے لیا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی دور اسناد کی پکار کرتے ہوئے اور دور اسناد پر زور دیتے ہوئے اخیر میں انہوں نے پھر آ کر اعتماد کا سہارا دیا۔ تو اعتماد ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ پیچھے دونوں میں سے بھی کوئی نہیں خارج، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں اگر پورا فکر کیا جائے کہ کہاں انہوں نے تعامل کا سہارا لیا، یہ ایک مستقل علم ہے، علم حدیث کا۔ تو فن حدیث میں یہ بات جاننے کے لیے کہ اسناد پکارنا جن کا امر رہا، اس کے مقابلے میں ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اعتماد۔ اب اگر آپ اس کو بوجھ محسوس نہ کریں تو میں ایک روایت میں اعتماد کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ اگر کبھی غیر مقرر کہ اسناد ہی اسناد ہے اور سند متصل چاہیے، یعنی راویوں میں اتصال چاہیے، تو ایک حدیث تو آپ زبانی یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، ان کو کہیں گے بخاری شریف کے شروع میں دوسری تیسری حدیث آپ کو یہ ملے گی کہ جہاں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، حضور پر جو وحی کا آغاز ہوا تو آپ پر حب باہر خلا، آپ پر خلا اور خلوت تنہائی کی محبت دل میں اتار دی گئی۔ کان یخلو بحرائن، آپ غار حرا میں جاتے، اور اس طرح وہ حدیث یاد آگے ہوئی، ذہن میں آگے نا وہ حدیث۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث کہ حضور پر وحی کا آغاز ہوا، یہ بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ۔ تو حضرت عائشہ تو کہاں تھی اس وقت؟ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ تھی۔ جس وقت حضور پر وحی کا آغاز ہوا اس وقت ام المومنین کون تھی؟ حضرت خدیجہ تھی۔ تو حضرت عائشہ کہاں تھی؟ اور یہ بیان وہ کر رہی۔ اب وہ حضرت عائشہ نہیں کہتی کہ میں نے یہ بات حضور سے سنی، نہ یہ کہ میں نے یہ بات اپنے باپ حضرت وغیرہ سنی،
لیکن بات اس دور کی کر رہی ہے نا کہ جس دور میں وہ نہیں تھی، اور حدیث بھی ہے بخاری کی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں اسناد اسناد، اتصال اتصال، ہم ان سے پوچھنے جا کے رکھتے ہیں کہ تم نے سب سے زیادہ سہارا لیا ہے، تو صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں ہی آپ کو یہ بات نظر آئی کہ اتصال نہیں موجود۔ تو شافعی محدثین شافعیہ جو ہیں وہ اس پر بہت مضطرب نظر آتے ہیں، لیکن آخر میں ان کو بھی کہنا پڑا کہ یہ حضرت عائشہ کا مقام، وہ ایک صحابیہ ہیں اور صحابیہ بھی اونچے درجے کی ہیں، علم کا پہاڑ ہے، تو اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں اسناد کی ضرورت نہیں، اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اسناد کی ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ علم کا پہاڑ ہے، تو وہ تو خیر اپنے درجے میں ہے، تو کیا ابو حنیفہ علم کا پہاڑ نہیں؟ کیا امام مالک علم کا پہاڑ نہیں؟ ایک اصول وہ بناؤ دینے کا ترازو ایک ہو۔ تو میں یہ بات کہوں گا کہ اس کو کہتے ہیں کہ مرسلات صحابہ۔ مرسل حدیث وہ ہے کہ جس میں تابعی روایت کرے نبی پاک سے، یا ایک صحابی روایت کرے اس دور کی بات جو اسے دور نہیں پایا، بات حضور کی ہے اسے وہ دور نہیں پایا، تو وہ کیا کہہ رہی بات؟ مرسل۔ تو مرسلات صحابہ معتبر ہیں۔ اب مرسل حدیث معتبر ہے کہ نہیں؟ جس میں کہ ایک راوی درمیان میں نہ ہو، اس میں امام ابو حنیفہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو مطلقاً کہتے ہیں کہ معتبر ہے، لیکن مرسلات صحابہ جو ہے اس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ مرسل صاحب صحابی کی جو مرسل ہے وہ حجت ہے علی المذاہب، مذاہب کی روشنی، تو اس میں فصل ضروری نہیں۔ تو میں پھر اس وقت آتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پایا سنت سے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ سنت سے ہم نہیں، حدیث کے ذخائر جو ہمارے سامنے ان جب سنت کی تلاش کرتے ہیں تو پہلے ہم شروع کریں گے کس سے؟ اندر کوئی بحث۔ اب رفع الیدین اندر کوئی کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث میرے پاس بیان کی محمد بن مسلمہ نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میرے پاس بیان کی امام مالک نے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث میرے پاس بیان کی ابن شہاب زہری نے، ابن شہاب زہری کہتے ہیں یہ حدیث میرے پاس بیان کی فائزہ، اور جب آپ رکوع کرتے رفع الیدین کرتے تھے، فائزہ رفع رأسہ منہ۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی رفع الیدین کی، یہ یاد رہے گی۔ تو کون کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا؟ نام لیں نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارے ہاں دیوبند کے حلقے میں ادب جو بڑی ہے کہ ضمنی طور پر بھی صحابی کا نام لیں تو بڑی عزت کے ساتھ ہے۔ جس نے بھی یعنی ان کے علم کا فیضان ہے وہ جو پھیلا وہ پھیلا ادب سے ہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں رفع الیدین کرتے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو رفع الیدین کرتے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ سب ساتھی کہتے ہیں حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ اب ایک سوال ابھرتا ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو حضور عمل کو آگے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر علم کے بڑے پہاڑ تھے، بڑے اونچے آدمی تھے، وہ خود افعال کرتے تھے یا نہیں؟ جب ہم نے اس بات کی تحقیق کی کہ عبداللہ بن عمر جو سنت کے بہت شہدائی تھے اور مثالی طور پر وہ حضور کی اداؤں کے عاشق تھے، ان کی بڑی شان ہے، انہوں نے صحیح کہا کہ حضور نے رکوع کے وقت کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر خود کرتے تھے یا نہیں؟ جواب، حضرت امام مجاہد جو یہ تفسیر کے بڑے امام ہوئے ہیں، وہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے، وہ کہتے ہیں صلیت خلف ابن عمر، میں نے ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ رکوع کے وقت نہیں کرتے تھے، کان لا یرفع یدیہ عند رکوع و عند رفع منہ۔ اور یہ جو روایت میں نے پڑھی یہ ہے طحاوی کی، اور اس کے سارے سند صحیح ہے، سند جو ہے حدیث کی راویوں کی وہ ساری صحیح ہے اور ان میں اتصال بھی ہے۔ جب صحیح متصل سند سے معلوم ہو گیا کہ عبداللہ بن عمر نے نہیں کی، اب یہ جو حدیث ہے رفع یدین کی، یہ حدیث ہی رہی، سنت ہی بن سکی۔ تو جب غیر مقلد کہتے ہیں جی حدیث میں ہے، تو اللہ کے بندو وہ حدیث سنت کے درجے کو نہیں پہنچی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے وہ سند بن گئی ہے نا۔ اب جو لوگ غیر مقلد قسم کے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی صحابہ کا دور جو ہے نا، نہیں صحابہ کا عمل اس کو نہیں لینا، ہمیں نبی کی بات بتاؤ۔ وہ یہ کہ آپ اپنے عوام میں اگر اس غیر مقلدوں کے اس سیلاب سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ ان کی باتوں کا جواب دیں، آپ خود اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں۔ ہمیں اگر کوئی کہے کہ اپنا تعارف کراؤ تو ہم کہیں گے کہ ہم صحابہ کے مذہب پر ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں، ہمارا نام شروع سے اہل سنت والجماعت رہا ہے کہ ہم حضور کی جو جماعت تھی صحابہ اس کے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ جب امت کئی فرقوں میں مبتلا ہوگی تو صحیح کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، تو ہم حضور کے صحابہ کی جماعت پر ہیں۔ اور اگر یہ اہل حدیث یا غیر مقلد یہ کہہ دیں کہ ہم ان کی بات کو حجت نہیں مانتے، تو آپ میں اور ان میں ایک اصولی فاصلہ قائم ہو گیا نا۔ تو لوگوں کی گمراہی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان میں اور آپ میں ایک فاصلہ قائم ہو جائے، اور وہ جب آپ اپنے عوام کو دکھائیں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ گمراہ کر کے یہ گمراہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسائل کے نام پر انہیں گمراہ کہیں تو لوگ سنیں گے نہیں، مسائل کے نام پر انہیں گمراہ کہیں وہ سنیں گے نہیں۔ اگر اصول کے نام پر انہیں گمراہ کہیں لوگ جلدی مان لیں گے۔ اصول یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی بات ہمارے لیے حجت نہیں۔ تو آپ جو خطیب صاحبان ہیں یا آپ اگر لوگوں کو یہی بات بتائیں کہ آپ کا دین، مذہب، عقیدہ، طرز، طریقہ سارا صحابہ پر قائم ہے، آپ کہیں ہم صحابہ کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ کہیں ہم صحابہ کی بات کو نہیں مانتے، جب نہ مانے ایک فاصلہ تو قائم ہو گیا نا۔ تو آپ سے جب پوچھا جائے کہ غیر مقلدین میں آپ میں کیا فرق ہے تو یہ نہ کہیں کہ جی وہ آدمی اونچا کہتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ تو مسائل ہے، وہ کہتے ہم نہیں کرتے، یہ تو مسائل ہے۔ فرق قائم ہوتا ہے اصولوں سے۔ آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ کی بات کو حجت نہیں مانتے اور ہم صحابہ کی بات کو حجت مانتے ہیں۔ اور اہل علم حضرات کے لیے یہ بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ ہماری جو اصول کی کتابیں ہیں، اصول فقہ کی، ان میں آپ دیکھیں تو جہاں یہ ذکر آئے گا کہ صحابہ کی بات حجت ہے یا نہیں،
میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد یہ چوتھے امام جو ہیں دونوں صحابہ کی بات کو حجت سمجھتے تھے. اور ابن عبد البر مالکی کہتا ہے کہ حدیث جو ہے اصحابی کا نجوم ہے بھئی یہ مقتدی تم اہتدی تم. اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام احمد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ذهب الى ظاہر قولی کہ یہ اصحابی کا نجوم یہ جو ظاہر ہے نا اب امام احمد اس کے ظاہر کے اراد ہے واہ قول ابی حنیفہ اور ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں. تو ایک بڑے محدث کا وہ مال کی مسئلہ کا تھا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ ثابت قول حجت ہے. تو آپ ان غیر مقلدین کے مقابلے میں ایک اور اصولی بات پر آ گئے. جب آپ اس بات پر آ گئے کہ ہم صحابہ کو حجت مانتے ہیں تو صحابہ سے ترک استناد کہ ہم ان کی بات کو حجت نہیں مانتے وہ کنہوں نے کیا؟ انہوں نے کیا. اب جب انہوں نے کیا ان سے استناد تو پھر فرق کیا ہوگا؟ کیا کوئی ایسی جماعت بھی ہے جس سے آپ پہلے صحابہ کے نام پر علیحدہ ہوئے؟ شیعہ آپ علیحدہ ہوئے صحابہ کے نام پر. وہ صحابہ کو یعنی راستے پر نہیں مانتے, صحابہ کو راستے پر نہیں مانتے اور ان کے ایمان کی بھی وہ نفی کرتے ہیں. یہ ان کے ایمان کی نفی نہیں کرتے, ان کے مقتدا ہونے کی نفی کرتے ہیں کہ ان کی پیروی ضروری نہیں. ہم پیروی بھی ضروری ہے تو ہم جو شیعہ ہیں بڑے پہلے ان کے مقابلے میں ان کی کرتے ہیں تعظیم. وہ پہلے جو ہے ان کی کرتے ہیں تحقیر, ہم کرتے ہیں ان کی تعظیم. اور یہ جو ہیں یہ ان حجت نہیں سمجھتے اور ان کی پیروی نہیں کرتے, اقتدار نہیں کرتے. تو جو شیعہ ہیں وہ ان کی تعظیم نہیں کرتے اور جو چھوٹے شیعہ ہیں وہ ان کی اقتدار نہیں کرتے. دونوں طبقے ہم سے مختلف ہو گئے صحابہ کے نام پر. اگر آپ اپنے عقیدے کو بچانا اور اسی طرف لانا چاہتے ہیں تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں, اس کو کثرت سے پھیلائیں. اگر کہیں تو میں اس پر بھی دلائل عرض کر دوں گا, لیکن وہ کثرت سے پھیلائیں. آج میں علماء کے حلقے میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے کہ بات وضو سے کی جائے. میں آپ کو اس طرح بتاؤں گا ائمہ حضرات کو کہ آپ کا مخالف کون ہے. یہ بات ہے کانفیڈینشیل, نام نہیں دیں بے شک, میں نام دے دوں گا. آپ کا مخالف کون ہے یہ سوال جب آپ کے ذہن میں ہے نا تو میری بات میں استثناء بھی ہو سکتا ہے. اس میں بات ہلکے سے آزاد ہو گئے. ہمارے جو امام ہیں اور ان کے اصل مخالف جو ہیں وہ ہیں ان کی مسجدوں کے متولی حضرات اور منتظمین. عالم جب بھی اپنی بصیرت پر کھول کر کوئی بات آگے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھی ہوتے ہیں منتظمین جو کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب چھوڑ, اسے فتنہ پیدا ہوگا, اسے فتنہ پیدا ہوگا. اور آپ ایک بات کو سمجھے ہوئے بھی ہوں, ایک بات کو سمجھے ہوئے بھی ہوں, لیکن آپ اس بات کو آگے نہیں لے جا سکتے. امام نے کہا تھا جو کہنا چاہوں تو میری زبان پہ پہرے ہیں. ایک امام نے کہا تھا جو کہنا چاہوں تو میری زبان پہ پہرے ہیں, جو کہہ بھی دوں تو میرے سامعین بہرے ہیں. یہ اگر میں اشارتاً کہہ دوں کہ میرے سننے والے جو ہیں ان کا عقیدہ پکا ہو جائے, جو سننے والے ہیں وہ سنتے ہی نہیں. جو کہنا چاہوں تو میری زبان پہ پہلے ہیں, جو کہہ بھی دوں تو میرے سامعین بہرے ہیں. اور شاہ صاحب مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اس ادارے کی دفعہ بھی کیا کہتے کہ جو کہہ چکوں تو سلاسل اور کٹہرے ہیں. وہ جس طرح ان کی زندگی گزاری رہنا جو انہوں نے بات کہی. تو آپ فرض الانبیاء ہیں, آپ نے اپنا میدان خود بنانا ہے. اور خود بنانے کا طریقہ یہ آپ کو, تو ایک تو میں جہاں طالب علم پڑھتے ہوں نا, طالب علم پر علماء سے پڑھتے ہوں اور قرآن شریف پڑھتے
بڑے طالب علم بھی پڑھ رہے ہوں قرآن شریف دین یاد وغیرہ، تو ان میں بیان کرتے ہوئے میں بات خوشی سے محسوس کرتا ہوں کہ ہر امام کو چاہیے کہ اپنے محلے کے جو نوجوان بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھائی کے دوران میں اپنے عقیدے پر اتنا پختہ کر دیں کہ جب وہ اس اگلی سٹیج پر آئے تو آپ کی رکاوٹ بن سکے. وہ نہ کہیں کہ ان کو اتنا ہی پڑھانا ہے کہ یہ سین راہ سے ملتا ہے یا راہ سین سے، نہ، آپ ان کو دین پڑھ دیں کہ ہمارا عقیدہ جو ہے، اب میں عقیدے پر بات کرتا ہوں، ہمارا عقیدہ کس پر ہے؟ صحابہ پر. اس بات کو اتنا عام کر دیں کہ جب وہ بڑے ہوں اور آگے بات کریں تو کوئی بات کرے تو وہ قبول اس کو جلدی نہ کرے. اس کے دلائل میں صرف 2-3 باتیں سے عرض کرتا ہوں. ہمارا دین مکمل ہوا ہے نا، ہمارا دین مکمل ہے. کس نبی کے پر مکمل ہوا؟ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کو مخاطب کر کے نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے کہا یوم اکملت لکم دینکم، اے اصحاب رسول تمہارا دین مکمل. وہ دین لائے تو پیغمبر تھے، حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج جب وہ مکمل ہوا تو سب کی نسبت کر دی گئی ادھر. اس پر لوگوں کو متوجہ کریں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار صحابہ کو اس میں لا رہا ہے اسی ایک آیت میں. تو دین جب تک مکمل نہیں تھا نسبت تھی پیغمبر کی طرف. کب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کو کہا تھا لکم دینکم ولی دین، اے کفار تمہارے لیے تمہارا دین ولی دین، یعنی ولی دینی، میرا دین. تو دین کی نسبت پیغمبر کی طرف کب تھی؟ جب دین ابھی مکمل نہیں ہوا، اور جب مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت صحابہ کی طرف کر دی. اب ہمیں دین لینا کہاں سے ہے؟ صحابہ سے. دین کی سڑک کس سے چلی؟ صحابہ سے. ایک طالب علم کہنے لگا تو حضور سے نہیں. میں نے کہا نہیں، حضور پر تو دین مکمل ہوتا رہا. 23 سال میں کبھی کوئی بات جائز ہے، پھر ناجائز ہوگی، پھر جائز، پھر ناجائز ہوگی. تو نبی پاک پر تو دین مکمل ہوتا رہا، لیکن جب مکمل ہو گیا تو حضور تو خود دین ہے. اللہ کی بات اور رسول کی بات تو خود دین ہے. لیکن یہ دین مکمل کن کے لیے ہوا؟ صحابہ کے لیے. تو صحابہ کی طرف نسبت کر دی گئی پورے دین کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرمان یہ ہیں خود دین. لیکن دین کامل کی نسبت کی طرف کی گئی صحابہ کی طرف. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی، مومنین کی گنتی شروع ہوئی ابوبکر صدیق سے. حضور تو خود دین ہے نا، تو یہ گنتی شروع ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو صحابہ سے جو دین چلا تو آپ کو ایک معلوم ہو گیا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس کے مقابلے میں یہ جو غیر مقلدین ہیں تو ایک بار لفظ نقل کرتے ہیں سبیل رسول. قل ھذی سبیلی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا کہ آپ کہہ دیں ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میری راہ ہے اور میں خدا کی طرف بلا رہا ہوں. تو وہ کہتے دیکھ لو سبیلی، تو آپ اس سبیلی کا تو انکار نہ کریں، لیکن کہیں کچھ اور بھی ہے کہ کیا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین. تو یہاں سبیل المؤمنین کو اللہ نے نشان بنایا کہ جو اس وقت کے جو صحابہ ہیں، مومنین ہیں، جو ان کے طریقے یعنی سبیل المؤمنین کے خلاف چلے گا نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم. اب یہ جو آیت ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، یہ بھی تو اسی قرآن میں ہے نا جس میں کہ سبیلی ہے، جس میں سبیلی ہے، تو اسی میں یہ سبیل المؤمنین ہے. تو میں نے اس وقت آپ کو اپنے مسئلے کے دلائل نہیں دیے،
ہمارے مسلک کے جو درائر ہیں وہ میں نے کوئی بھی نہیں دی. کیوں؟ ابھی میں سے مسلک کا تعارف کرا رہا ہوں کہ آپ اپنے مسلک کو اصولی طور پر سمجھیں. جب ذہن آپ کا اس طرف آئے گا تو آپ ڈٹ کر کہیں گے ہم سنت کو تو سمجھتے ہیں، حدیث کو نہیں. حدیث خبر ہے اور یہ حجت ملزمہ نہیں. اور اس وقت میں اتنی بات کہتا ہوں، باتیں بھولنا نہ جائیں. حضرت وہ ذرا تفصیل سے تھوڑی اگر پھر دوبارہ ہو جائے کہ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم، دین تو مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر اس کے بعد صحابہ کی تراویح کا آنا اور 20 رکعتیں وغیرہ، اس کے اوپر اگر تھوڑی سی اور تفصیل. اچھا جی، یہ ہے، میں ایک مثال دیا کرتا تھا انسان میں، اب بڑی مدت کے بعد وہ مثال یاد آئی نہیں چاہیے، بڑی مدت کے بعد وہ مثال یاد آئی. آپ میں سے کچھ لوگوں کو مستریوں سے دیواریں بنوانے یا وہ بنا رہے ہیں اور آپ کو دیکھنے کا یہاں یا ملکوں میں تجربہ ہے؟ دیکھا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب مستری دیوار بناتا ہے نا اور دیوار ادھر سے ادھر لا رہا ہے تو آج ہی تو پوری نہیں ہو جانی، تو اب وہ یہاں جو لائے گا تو اب یہاں جو دیوار ہے اس کو پنجابی لوگ اس بات کو سمجھیں، اردو میں مناسب لفظ نہیں کہ جس کو استعمال کرتے ہوں، کہتے ہیں کہ جو معمار دیوار بنا رہے ہیں نا تو ایس پاس وہ داڑے چھڑی ہوتا ہے. داڑے یعنی مطلب ہے کہ یہ اینٹ ہے، اس کے بعد جو ادھر کی اسٹیج ہوگی اس کے اوپر اینٹ نہیں ہوگی، یہاں تک ہوگی، اور اس اینٹ کے اوپر پھر پوری اینٹ، اس کی اینٹ کے اوپر پوری اینٹ ہوگی، اور اس اینٹ اور اس اینٹ کے درمیان ایک دراڑ ہے، پھر اوپر تک. تو قابل جو مستری ہے وہ کیا چھوڑتا ہے؟ داڑے، تاکہ پھر آگے جو دیوار کو لے جانا ہے تو وہ جو اینٹ ہوگی نا تو ان دو کے درمیان اب یہ دراڑ دار تو اینٹ یہاں آئے گی تو پکی ہو جائے گی. اور اگر وہ بالکل عمودی بنائے اینٹیں تو دیوار مضبوط ہوگی نہیں. تو دیوار کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ دراڑوں سے. تو قابل جو ہے معمار وہ داڑے چھوڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے انہوں نے دین میں داڑے چھوڑے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ نے وہ قرآن یاد بھی کرایا، صحابہ میں سے بعض حفاظ قرآن بھی بنے ٹھہرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اجزاء کو اکٹھا کر کے قرآن کو یکجا کتاب کی شکل نہیں دی، داڑا چھوڑ دیا. حالات پیدا کر دیے، ترغیب دلا دی، لیکن عمل نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے جبکہ جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے اور حضرت عمر نے کہا کہ ان القتل قد استحرم یوم الیمامہ، کہ آج اتنی خوبصورتی ہوئی ہے کہ اے امیر المومنین ادرک هذه الامہ قبل ان یختلفوا اختلاف الیہود والنصارى. سمجھے حضرت وغیرہ نے کہا کہ میں کیسے وہ کام کروں جو حضور نے نہیں کیا. اس کے بعد کہتے ہیں میں رجوع کرتا رہا حتیٰ شرح اللہ دی صدری، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور جو عمر نے کہا تھا وہ ٹھیک. پھر قرآن پاک یکجا ہوا. تو قرآن پاک کا یکجا ہونا یہ دین ہے، لیکن یکجائی صحابہ کے ہاتھوں عمل میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکمل ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے داڑے چھوڑے. اس کو کہتے ہیں تعمیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملت کی وہ علمی طور پر اس طرح کی کہ داڑے چھوڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من قام رمضان، جسے رمضان کا قیام کیا، جسے سامہ رمضان اس کے روزے رکھے اور اس کا بھی کیا اس کو اتنا ثواب ہے. خود قیام کیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تو وہ اس کی نہ رکعت نہ پورا مہینہ کیا اور نہ رکعت پڑھی.
حضرت عمر نے اس کو کیا تو کس طرح کیا کہ جو حضور نے داڑھا چھوڑ دیا تھا. جس طرح قرآن کا یکجا ہونا اس کا داڑھا چھوڑا صدیق نے پورا کیا. تراویح کا داڑھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے علم میں تھا کہ جمعے کی اذانیں 2 ہوں، لیکن آپ نے ایک ہی اذان دی دوسری نہیں. یہ داڑھا عثمان سے پورا کیا. اور جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی اذانیں 2 کی اس وقت صحابہ بڑی تعداد میں موجود تھے. کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ شناسان نبوت تھے. حالات کچھ قسم سے ہم نہیں سوچ سکتے تھا جیسا وہ سوچ سکتے تھے کہ یہ اذان اس طرح کا ہونا بالکل منشا نبوت کے مطابق ہے. اور وہ صحابہ جو ہر بات کو جو دین میں اضافہ کی جائے بدعت اس کو ناجائز کہتے تھے، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ اضافہ ہے. تو قرآن پاک کا یکجا ہونا، تراویح کا ہونا، اذان جمعہ کا ہونا، اور گور جو لوگ ہوں اگر وہ ضروریات دین کا انکار کر دیں تو ان کے ساتھ جہاد کا ہونا. جیسا کہ ضرور تھا ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قرآن پاک کے مطالب پر اس طرح جہاد کریں گے جس طرح قرآن کی تنزیل پر میں جہاد کرتا رہا. میں قرآن کی تنزیل پر یاد کرتا رہا یعنی کفار. لیکن مسلمان کہلانے والے جو ہیں یہ جب معنی غلط کرنے لگے تو یہ تعویل القرآن پر جہاد ہے. ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ آپ نے فرمایا تو ابو بکر نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہارے وقت میں یہ بات نہیں. یہ اس طرح اشارہ ہے ڈھونڈو جو کہ جوتا سی رہا ہے. اس وقت صحابہ پھیلے تو حضرت علی اپنا جوتا سی رہے تھے اس وقت. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حضرت علی پر پوری آئی. روایت کیا اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور طحاوی نے مشکل الاثار معنی اثار میں نہیں. تو حدیث بالکل صحیح ہے. تو اب یہ جو دعویٰ تھا یہ پورا ہوا حضرت علی مرتضیٰ کے وقت میں. اور حضور نے پہلے سطح باب کیا کیا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. جب عام صحابہ کی تلقین کی وہ تو کر چکے تھے اس میں کہ مان علیہ و صحابی یا صحابی کا نجوم وغیرہ. لیکن یہ جو خلفاء الراشدین کا کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، معلوم ہوا یہ سارے نگاہ نبوت میں تھے لیکن پورے ان سے کرائے تاکہ صحابہ جزو دین بنے. اس کو ہم اس طرح لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی لوگوں جو اسلام میں بڑے بڑے لوگ ہوئے، صلاح الدین ایوبی بڑا آدمی تھا، اورنگزیب بڑا آدمی تھا، مولانا شیرہ گنگوئی بڑا آدمی. تو اس طرح بڑے آدمیوں کے تذکرے تمہارے پاس. تو یہ جو بڑے لوگ ہوئے ان کو میں کہتا ہوں تاریخی شخصیتیں. کیا؟ لیکن ابو بکر کو تاریخی شخصیت نہیں کہتا، صحابہ دینی شخصیتیں ہیں، تاریخی نہیں. اور جتنے بھی نیک لوگ ہوئے ابو حنیفہ اور مالک وہ بھی تاریخی شخصیتیں، لیکن اصحاب رسول دینی شخصیتیں، یہ جزء دین. ان کو چھوڑ کر ہم آگے چلی نہیں سکتے. اندر تقریروں میں میں یہ لفظ ہوتا رہا کہ اس امت کا اجماع معصوم ہے. ہر پیغمبر اپنی ذات میں معصوم ہے، اس امت کا اجماع معصوم ہے. یہ امت اگر کسی بات پر اجماع کر لے اس پر اس امت کا سایہ. تو یہ بات جو ہے میں علماء آج خصوصی طور پر کہوں گا کہ اس کو مجھے کا تحفہ سمجھے کہ صحابہ کا اجماع معصوم ہے. اور اس کے لیے دلائل اپنی لا یہ امت کے دلالت ہے یا اس طرح اور بہت سے دلائل ہیں، لیکن حاصل سب کا یہی ہے کہ اس امت کا اجماع معصوم ہے. اور اس امت کا اجماع معصوم تبھی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین کامل کا عنوان صحابہ کو پھر دے دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو صحابہ کو اس درجے میں جو دینی شخصیتیں بنایا. تو میں نے کہا کہ وہ فلاں تاریخی شخصیتیں ہیں لیکن یہ دینی شخصیتیں ہیں. اور یہ جو میں دیوار بنائی ہے داڑھا چھوڑا ہے، یہ مثال سمجھ آئی ہے. تو یہ سارے کس نے رکھے تھے؟ حضور نے.
اور کہ کہاں سے اشارہ ملا کہ یہ خلا رکھے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین سے ملا. تو یہ میں نے اس وقت تک جو بحث کی ہے وہ ساری بحث کی ہے اپنے عقیدے پر آپ کا ذہن پختہ کرنے کے لیے کہ ہم اس عقیدے اس موقع کے ہیں. ابھی غیر مقلدین کی پشت پر ہم نے ہاتھ نہیں رکھا، اس لیے کہ اپنا گھر آباد ہوگا، ہم اصولوں پر پختہ ہوں گے تو پھر ہمیں ان کے پٹھے پر بھی ہاتھ رکھنا آ جائے گا کہ کس طرح کرنا ہے. اس ضمن میں میں نے 2 مسئلے عرض کر دیے، ایک تو رفع ہدایت کا مسئلہ اور ایک راوی کا مسئلہ. یہ ضمنی طور پر کچھ بیان آ گیا تھا. اب یہ جو ہے نا رفع ہدایت کا مسئلہ تھوڑی سی اس کی تکمیل کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میرے پاس بیان کی فلاں عبداللہ بن عمر نے اور ان کا میں حضور کو وہی بیان کرتے دیکھا. تو ایک تو میں نے یہ جواب دیا نا کہ امام حضرت عبداللہ بن عمر خود نہیں کرتے تھے، ایک بات میں. دوسرا یہ کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اپنے 2 استادوں کا نام لے کر اس سے بیان کی. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کی امام مالک نے. امام مالک کے پاس کی حدیث بیان کی ابن شہاب زہری نے. اب امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کی امام مالک نے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بھائی جان کیا. اب یہ حدیث جب مالک نے بیان کی تو موطا امام مالک میں تو چاہیے نا. موطا امام مالک بخاری سے پہلے کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث بھی موجود ہے. عبداللہ بن عمر ہے حضور کے بھائی جان کے ذکر میں. لیکن موطا امام مالک کی روایت میں رکوع کے وقت بھائی جان کا ذکر نہیں ہے. یہ کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن کر کہتے ہیں فلاں فلاں فلاں، اور امام مالک خود دیکھتے اپنی کتاب میں. تو امام بخاری نے یہ روایت کس سے لی؟ امام مالک سے. 2 واسطوں کے ذریعہ انہوں نے انہیں سے لی. اب جب امام مالک کی کتاب میں اسی حدیث کو لکھتے ہیں تو اس میں رفع دین ان رکوع کے بغیر رفع دین کرتے ہیں، یہ نہیں آئے گی. ہم نے کہا کہ بخاری کی حدیث پر اگر اعتماد پورا کرنا ہے تو اس میں سنت کی تلاش کرو حدیث میں کہ جو راوی ہیں وہ امام مالک کی تو کتاب موجود ہے نا، اوروں کی نہیں، وہ تو کتاب موجود ہے اور اس میں یہ نہیں ہے. تو ایک مناظرے میں ہم نے تو دوسرے کہنے لگا کہ پھر یہ بھول گئے ہوں گے. میں کہا پھر جو راوی بھول جائے اس کی روایت سے کہانی رہتی تو پھر تو بخاری کی روایت پر جرا ہوگی، پھر تو بخاری کی روایت پر ہو گیا نا کہ اگر یہ بھول گئے تھے تو پھر وہ اللہ کا پتہ ٹھیک ہے کہتے نہیں میں بھول گیا. میں نے کہا چلو شکر ہے اس کی بجائے تم نے یہ کیا. لیکن یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ایک امام حمیدی اور استاد تو ہیں ایک امام حمیدی، ان کی کتاب ہے مسند حمیدی. امام بخاری کے استاد کی مسند حمیدی میں یہی روایت عبداللہ بن عمر والی بالکل ایک اور طریقے سے ہے. مسند حمیدی میں امام حمیدی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کی ابن شہاب زہری نے، ان کے اوپر سے انہوں نے اسناد کرنی ہے. تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدائے اذا استطاعت الصلاۃ، جب نماز شروع کی، واذا رکع، اور جب رکوع کیا، فلا یرفع یدائے، تو رکوع ہی کرتے تھے. بات اٹھ گئی، بات ہی یعنی ایک تو یہ کہ اذا رکع و اذا رکع کا ایک معنی کہ آپ نے بیان کیا شروع نماز میں و اذا رکع، اور جب رکوع کیا، اور جب روایتی جو آگے و اذا رکع فلا یرفع یدائے تو بات ہی بالکل یا اللہ کی کیا کہ ایک ہی روایت ہے اور اس میں ایک جگہ کہ مالک کا نام ہے، مالک اس خود روایت کو نہیں کرتے. ابن عمر راوی ہیں اور وہ خدا بیان نہیں کرتے، اور امام حمیدی کو اس کے راوی نہیں پر امام بخاری کے استاد ہے، روایت کو بیان کرتے ہیں تو اس کی ترکیب بالکل اٹھ گئی. اس طرح کی احادیث جو ہے ان کو حدیث تو کہا جا سکتا ہے، لیکن سنت پر وہ پہنچے گی جب ان تمام مناظر سے گزرے. حدیث کا سنت ہونا جو ہے نا
وہ بڑی اونچی چیز ہے. ان مناظر سے گزری ہو تو پھر یہ اب پھر مسئلہ سنو. یہ حدیث بیان کی امام بخاری کہتے ہیں, امام مالک نے. تو امام مالک کا اپنا مذہب کیا ہے؟ رفع یدین نہ کرنا. یعنی فقہ مالکی میں اور مالکی لوگ جو ہیں وہ رکوع کے وقت رفع یدین نہیں کرتے. تو جس حدیث کے راوی خود اپنی حدیث پر عمل نہ کرے. اس طرح 5 روایتیں بخاری میں, صرف 5. ایک رفع یدین کی, ایک قراءت خلف الامام والی, کہ جن میں آپ پوری طرح اگر دسترس پارے تو کہہ سکیں گے کہ یہ احادیث ہیں, سنت نہیں. ہم ان کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہاں جی, ہم ان کا جواب کیا دیتے ہیں وہ جو احادیث ہیں؟ کیا نہیں, اس میں یہ احادیث ہیں تو یہ قابل اخذ نہیں, امت کا مقبول نہیں, امت کا قابل عمل نہیں ہے. پہلے تھی اور ترک کرتی حضور صلی اللہ نہیں, وہ تو بعد میں بات کہیں گے نا. لیکن یہ کہ اب یہ جو ہے نا یہ بات پھیلی ہے, اس کے مطابق یہ حجر ملزمہ نہیں. اب یہ بات کہ یہ میں نے یہ کیوں نہیں کہا, یہ پہلے دور میں بات نہیں تھی. بس یہ کہ ہمارے اپنے علماء بھی اس کے مخالف ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ عنوان اختیار نہ کرو کہ وہ ہے ہی نہیں, کہ بھائی وہ ہے ہی نہیں, یہ عنوان اختیار نہ کرو. اس لیے وہ جتنی بحث میں کرتا ہوں نا, اس میں جتنا استدلال ان کا ہے وہ توڑتے ہیں, لیکن ہم خود اس شاہ صاحب نے, مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے, نیل الفرقدین, نیل الفرقدین کی مسئلہ رفع الیدین. تو ان کا موقف کیا ہے آپ علماء ہیں, میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے جہاں یہ موضوع رکھا ہے کہ ہم اس کا جواب کیا دیں, وہی بات والی بات. وہ کہتے ہیں سمیت حاضر رسالتا نیل الفرقدین فی مسئلہ رفع الیدین وما اردت بها اخمال احد الطرفین ولا یستطیع ذو عینین بل بید کل واحد من الفریقین وجه من الوجهین وهما على الحق من الجانبین وليس الاختلاف اختلاف العقیدین بل اختلاف بین الافضل من الامرین. اب جب ہمارے اپنے علماء اس موقع پر اس انداز میں آئے تو ہمیں اس کے مطابق اپنا مورچہ جو ہے نا وہ احتیاط کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے, کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں, نہیں جسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں. حضور نے کیا ہے لیکن سنت نے نہیں. ہاں نہیں, اب نہیں, اب یہ کہ حضور نے کیا یہ کہیں کہ آپ کو کیا دوں کہ ہم کہتے ہیں روایت میں ہے کہ حضور نے کیا ہے. اس طرح کہہ دینا کہ روایت میں ہے کہ حضور نے کیا ہے, لیکن جب ہم کہیں حضور نے کیا ہے تو وہ یقین کی نسبت ہماری طرف ہو گئی نا. ہمارے بزرگوں میں ایک حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حسینی صاحب مولانا غلام اللہ خان صاحب کے استاد تھے, اور وہ توحید حدیث اس میں انہوں نے یہ موقع اپنا اختیار کیا. ہمارے کچھ ان سے اختلافات بھی رہے, لیکن ایک موقع یہ بھی ہے کہ رفع الیدین بالکل نہیں, رکوع کے وقت. یہ پہلی ہے مجمل ہے. چنانچہ امام بخاری نے باب باندھا ہے نماز شروع کی جائے رفع الیدین سے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بخاری نے یہ باب علیحدہ کیوں باندھا ہے, رفع الیدین سے نماز شروع کی جائے, اس پر ساری امت متفق ہے, تو اس کا باب علیحدہ کیوں باندھا ہے؟ وہ علیحدہ یہ بات نہیں باندھا کہ رکوع کے وقت رفع الیدین جو ہے وہ امت میں مختلف ہے کہ تھی یا نہیں. تھی یا نہیں, اس کو اوپر کی علمی سطح پر جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس کہ فقہ اہل حجاز اور فقہ اہل عراق. فقہ اہل حجاز و فقہ اہل عراق, یہ 2 مکتوب فکر ہیں اچھے خاصے تاریخ میں, اور ان کا پورا وزن ہے. فقہ اہل عراق اور فقہ اہل حجاز. اب یہ کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں. تو محدثین کی جو جس کا نام ہے طرز الحفاظ, کہ حدیث میں حافظ کون گزرے ہیں, طرز الحفاظ. حافظ ذہبی نے یہ کتاب لکھی ہے 4 جلدوں میں. ان 4 جلدوں کو میں نے اس طرح مطالعہ کیا تھا اس کا کہ ہر ایک محدث ہے وہ کس علاقے کا رہنے والا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ کوفہ کے جو تھے, کوفہ کے جو محدثین وہ سب سے بڑھ گئے, وہ سب سے بڑھ گئے.
اب سوال یہ کہ جو عراق کے لوگ تھے بڑے بڑے، مثلا ایک امام کا ذکر کرتا ہوں، امام سفیان ثوری. امام سفیان ثوری بڑے دیر پہ محدث ہیں، اونچے درجے کے، اور جس امام مالک کے پائے کے ہیں، امام اوزائی کے پائے کے ہیں وہ امام سفیان ثوری. اور بخاری مسلم کا کوئی شبہ نظر آئے گا جو ان سے خالی ہو، اس کے راویوں میں سے ہیں، لیکن تھے وہ کوفہ میں. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب روائی ذہن کی بات سے گزرے ہیں تو عجیب فرماتے ہیں کہ کوفہ میں جتنے لوگ ہوئے ان کا قول ہے کہ رکوع کے وہی روائی ذہن نہ کی جائے، اور سفیان ثوری کا بھی یہی فیصلہ ہے، اور سفیان ثوری نہیں کرتے. اب امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا جی ان کا علم حدیث کمزور تھا. ہم کہتے ہیں بتاؤ سفیان ثوری کا جن سے کوئی سبا بخاری مسلم کو خالی نظر نہیں آئے گا تقریباً، وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو پورے کے پورے اہل عراق نہ کریں تو ہمیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ اہل عراق کون تھے. عراق میں علمی چھاونی کس نے ڈالی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط اس نے امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو خط لکھا کہ پہلے السلام علیکم وغیرہ لکھنے کے بعد اما بعد ہو انتم رأس العرب وجمجمتها کہ اہل کوفہ تم عرب کا سر، عربوں کے سر کی کھوپڑی ہو. وارسلت الیکم ابن ام عبد، میں نے تمہاری طرف ابن مسعود کو تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. واللہ لقد آثرتکم بعبد اللہ علی نفسی، میں نے تمہیں ترجیح دی ہے اپنی ذات پر. کس طرح کہ میں چاہتا تھا کہ ابن مسعود کو اپنی رہنمائی کے لیے رکھوں، لیکن میں نے اپنے لیے نہیں رکھا تو ادھر بھیج دیا اسے. تو تم عربوں کا سر ہو. تو جو بہترین لوگ تھے عربوں کے وہ حضرت عمر یہاں بسائے، اور جو بہترین استاد تھا اس کو دیا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی اعتبار سے ہیں کہ جن کا حق ہے، وہ کہتے ہیں ما انزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم انزلت ولا انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم بما انزلت ولقد علم المحفظون من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی من اعلم بکتاب اللہ ولو كنت اعلم احدا اعلم مني تبلغ الابل ركبت الیہ. ایک بھی صحابی نہیں ہوتا کہ جس کا علم مجھ سے آگے تھا تو اونٹوں کی سواریاں مجھے بھگتنی پڑتی، میں پھر بھی اس کے پاس پہنچتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم مجھے دیا، کوئی آیت اور صورت نہیں ہوتی مگر میں نبی پاک سے کرا رہا. وہ عبداللہ بن مسعود میں وہ ہے امام اہل عراق، اور روائی ذہن نہ کرنے میں وہ سب سے آگے ہیں. اب ایک آدمی ہو، دو ہو، تین ہو، محدثین کی اتنی بڑی تعداد جن کو حفاظ حدیث کہا جاتا ہے وہ سارے کے سارے ادھر ہیں. تو میں یہ بات یہ کہتا ہوں کہ انگریزی میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ اوفینس از دا بیسٹ کائنڈ آف ڈیفینس. اوفینس از کہ دوسرا مکہ اٹھائے اور تم بھی اٹھاؤ، تو بجائے اس کے کہ تم اٹھائے رکھو پہلے ہی لگا دو کہ دوسرے کو لگانے کی ضرورت نہ پڑ سکے. اوفینس از دا بیسٹ کائنڈ آف ڈیفینس. آپ جب تک یہ کہتے رہیں گے کہ ان کی روایتوں کا کیا جواب ہے، اس فطرے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. آپ سے کہتا ہوں آپ کو لگانا بھی سیکھیں، لگانا. اور پتہ یہ بات کہ یہ فرقہ جو ہے ایک بدعی فرقہ ہے. میں نے دلائل کے ساتھ اپنی کتاب التعارض تشریح میں یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ جدید فرقہ ہے، پہلے نہیں تھا. اس کی اپنی تاریخ ہے. آپ یہ معلوم ہونا چاہیے قادیانی فرقہ پرانا یا نیا؟ نیا. بات پکی ہے نا. اسی طرح آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو فرقہ ہے یہ نیا ہے. نواب صدیق اصل خان آزاد خیال تھے، آزاد خیال حنفی نہیں تھے.
وہ خود لکھتے ہیں الحتا میں کہتے ہیں نبتت فی هذا الزمان فرقۃ ذات سماوات وغیرہ دلیل علم الحدیث والعمل بها کہ ابھی فی هذا الزمان اسی زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ فرقہ ابھی نبتت ابھی ہوا ہے وہ فرقہ۔ اب یہ حوالے جو ہے تاریخ کے کہ یہ ابھی فرقہ ہوگا ہے، اور بنگال والوں نے یہ تاریخ میں مولانا کرامت علی ایک بڑے عظیم عالم ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس فرقے کی اور بہت سے والے ہیں ہمارے پاس جس میں کہ یہ فرقہ لیا ہوا ہے۔ آپ تشریح وہ اثار و تشریح کا مطالعہ کریں تو میں نے حوالے سارے جوڑ دیے، یہ فرقہ لیا ہے۔ اہل علم کا ایک طبقہ جسے اہل تفسیر کہا جاتا ہے، یہ کوئی فقہی مسلک ہے یا علمی جو تفسیر مائے ہوں گے۔ اہل ادب سے کیا مراد ہے؟ اہل عربیت، تو یہ کوئی فقہی موقف ہے علمی؟ تو جس طرح اہل ادب ایک علمی موقف ہے، اہل تفسیر ایک علمی موقف ہے، اہل حدیث بھی ایک علمی موقف ہے، یہ کوئی فقہی مسلک نہیں۔ یعنی جو لوگ مشتغل بالتفسیر ہوئے اہل تفسیر کہلائے، جو عربیت میں وہ مطلب اہل ادب کہلائے، اور جو علم حدیث میں تھے وہ اہل حدیث کہلائے، تو اس اہل لحاظ سے اس میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں۔ جو لوگ حدیث میں پڑھتے پڑھاتے رہے ان کا توقل تھا وہ سب اہل حدیث، تو اہل حدیث بطور فرقے کے یہ جدید ہے، تو اہل حدیث بطور ایک علمی طبقہ کے وہ قدیم ہے جیسے اہل تفسیر ہے، لیکن وہ فرقہ نہیں ہے۔ تو میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں میری لفظوں میں کہ اہل حدیث با اصطلاح جدید محدثین کو نہیں، اہل حدیث با اصطلاح محدثین کو کہتے ہیں، با اصطلاح جدید غیر مقلدین کو کہتے ہیں۔ تو اصطلاح دو ہوگی نا، دو اصطلاح، با اصطلاح جدید اور با اصطلاح قدیم۔ تو اب آپ اپنے حلقوں میں اگر پروپیگنڈا برابر رکھیں کہ انگریزوں سے آنے سے پہلے ہندوستان میں اہل حدیث نام سے کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی جو اہل حدیث مسجد کہلائے، سب مسلمان والے میں یہ فرقہ بعد پیدا ہوا، تو آپ میں کچھ جرت ہونی چاہیے کہ آپ یہ بات کہہ سکیں۔ بہت سے ہمارے ساتھی کہیں گے کہ جی جرت تو ہے، لیکن ہمارے دوسرے ساتھی جو مسجدوں والے وہ کہتے ہیں نہیں فتنہ ہوگا نا، چھوڑو فتنہ ہوگا۔ تو آپ اس سیلاب کے آگے پل نہیں، سیلاب آ رہا ہے اس کے آگے آپ باندھ نہیں باندھ سکتے جب تک آپ میں جرت نہ ہو۔ اور یہ فرقہ میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ گواہ کر کہتا ہوں، میں جتنی باتیں بھی کی قسم کے ساتھ کوئی نہیں کی، اب میں قسم کے ساتھ بات کہتا ہوں اللہ گواہ کر کے کہ یہ فرقہ انگریزوں کے آمد سے پہلے موجود نہیں تھا، نہیں تھا۔ علل انفراد کچھ لوگ افراد ہوں جو تقریب کے دائرہ سے نکلے، اپنے آپ کو انہوں نے آزاد کہا ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی جماعت کے طور پر یہ کوئی فرقہ نہیں تھا، تو یہ فرقہ محدثہ ہے، فرقہ۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ایک شیعہ بڑے جو صحابہ کی تحقیق کرتے ہیں، ایک یہ جو شیعہ چھوٹے ہیں، اور اس کی سند بھی میرے پاس موجود ہے کہ یہ شیعہ چھوٹے کیسے ہوئے۔ میں ابتدا میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں، سیالکوٹ میں اہل حدیث جماعت با اصطلاح جدید مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے میرے سامنے بیان کیا کہ میرے استاد مولانا اور دہلی میں تھے مولانا نذیر حسین، مولانا نذیر حسین اس جماعت کے سب سے اول ہے، ان کو کہتے ہیں شیخ الکل، کیا کہتے ہیں شیخ ال، باقی جتنے بھی غیر مقدس الفاظ ہیں وہ شیخ الکل، کیا نام؟ مولانا نذیر حسین، مولانا اگر نہ یاد ہے تو یوں یاد رکھو کہ مرزا غلام احمد کا نکاح انہوں نے پڑھایا تھا، غلام محمد کا نکاح انہوں نے پڑھایا، یہ یاد رہے گا نا۔ تو وہ مولانا نذیر حسین صاحب جو تھے وہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے بھی استاد تھے، تو وہ کہتے ہیں بیان کیا میرے پاس مولانا ابراہیم سیالکوٹی نے، وہ کہتے ہیں میرے پاس بیان کیا مولانا ثناء اللہ مرثی نے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا استاد نذیر حسین کو
کہ ہمارے جو لوگ اہل حدیث ہیں صحابہ کے بارے میں تو بڑے گستاخ ہوتے جا رہے ہیں. تو مولوی نذیر حسین صاحب نے کہا کہ بھائی پھر تو یہ چھوٹے شیعہ ہوئے، اور مولوی ابراہیم نے یہ روایت اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں لکھ دی ہے. میں نے وہاں سے میں نے سنا، لیکن میں نے اپنی کتاب آثار تشیع میں یہ نقل بھی کر دی ہے. تو مطلب یہ کہ وہ چھوٹے شیعہ اور وہ بڑے شیعہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ایک مستقل بیان ہے. تو اب آپ حضرات تو جو دوسرے پر تنقید کرنا ہے اس میں ہمت نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا. دل تو چاہتا ہے کہ ساری باتیں مختلف مجالس میں آپ کے سامنے لائیں، لیکن آپ حضرات میں حوصلہ، آپ علمی طور پر تو طرفگار ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ معلومات ہو جائے، لیکن ان کو جب آپ استعمال کریں برسر عام اور جرأت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا. ساتھی کو ناراض ضرور ہوگی، ساتھی کو جب تک آپ اس بات کو پھیلائے نہیں ان کا آپ روک نہیں سکیں گے. اس لیے یہ کہا تھا، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وہ سہارا کم ہے. یہاں آپ حضرات کی اپنی مجالس میں اگر مہینے میں ایک مجلس بھی آپ کی علمی نہ ہو کہ جس میں کتابوں کو دیکھ کر آپ ان کے بارے میں کھنگالیں کہ یہ جو نئے نئے فرقے بنے ہیں یہ کن اصولوں پر بنے، پورے مہینے میں ایک مجلس بھی آپ کی ایسی نہ ہو تو آپ کا جو پڑھا ہوا علم ہے وہ ایسا ایسا آپ بھولیں گے. علم تبھی آپ کو یاد پڑا ہوا اگر اس کو استعمال کریں گے. یہ وہ خزانہ ہے کہ اگر استعمال کرو تو یہ باقی رہے گا، استعمال نہ کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. بس میں اسی پر ختم کرتا ہوں. ایک اور بات، اگر آپ نے اگر اپنا ملت اپنا مسئلہ بچانا ہے تو غیر مقلدین کا جو حملے ہیں اس کے لیے جرأت، اور میں نے آپ کے سامنے جو بات کی زبان کی میں نے سخت استعمال کی ہے. زبان کا تو ہمارا طریقہ کہ زبان نرم دلائل گرم، زبان نرم دلائل گرم، اور پیچھے سے دوسرا لگائے آگے بڑھ کر لگا دو. اگر اب نہیں تو پھر کسی کو فون کر کے پوچھ رہے اے اللہ ہمیں یاد رکھیں گے توفیق عطا فرما. جتنے حضرات علماء کے ہاتھ پہ اٹھے ہوئے ہیں ان کی یادداشت برکت عطا فرما، گفت حاضر برکت عطا فرما، اپنے مسئلے کے لیے غیرت عطا فرما. یا اللہ ان کو اپنے اپنی مسجدوں کی نصرت عطا، انتظامیہ ان سے مدد کرے دین حق کے قیام میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکر الذاکرون وکلما غفر ذکر الغافرون واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. لا الہ الا اللہ.